بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو لہب کی بیوی دنیا کی بدبخت ترین عورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ اپنے آخری الفاظ کہنے سے پہلے ہی عذاب کی مستحق بنی اور اپنے شوہر عبدالعزیٰ یعنی ابو لہب سے نارے جہنم میں جا ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنی قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، بلکہ یہ دونوں اگر ان سے فائدہ اٹھاتے تو اللہ انہیں بہت عزت دیتا۔ ان دونوں کی دشمنی اس پہلے دن ہی ظاہر ہو گئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر دعوت اسلام کا اعلان فرمایا۔ آپ نے پہاڑی پر چڑھ کر قریش کو پکارا، وہ سب جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ دشمن صبح یا شام کو تم پر چڑھائی کرنے والا ہے تو میری بات کا اعتبار کرو گے؟ سب نے بیک زبان کہا، کیوں نہیں، آپ سچے اور امانت دار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک عذاب شدید سے۔ تو ابو لہب اس پر فوراً کہنے لگا، تو ہلاک ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب اتار کر اس کا جواب ابو لہب کو دیا اور بتایا کہ وہ اور اس کی بیوی عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچیں گے۔ ابو لہب کی بیوی کا نام عروہ بنت حرب تھا۔ یہ ابو جہل کی بیٹی تھی اور اصل میں یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ سے بہت زیادہ حسد کیا کرتی تھی، کیونکہ حضرت خدیجہ مال، دولت، عزت، جاہ، نسب والے قریش کی عورتوں کی سردار تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم اسی عورت ام حرب یعنی ام جمیل کی بہوئیں تھیں۔ یہ ام جمیل کے دونوں بیٹوں عقبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھیں۔ اس عورت نے انتقام کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے کی۔ اس نے اپنے بیٹوں سے قسم لی کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیاں اس چھت کے نیچے رہیں گی وہ نہیں سوئے گی، اور ابو لہب کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیج دے۔ چنانچہ عتبہ اور عتیبہ نے بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنات رسول کو ابو لہب اور ام جمیل کے بیٹوں سے اچھا بدل عطا فرمایا، اور وہ بدل عثمان ذو النورین رضی اللہ تھے۔ ام جمیل ایندھن کی لکڑیاں ڈھوتی تھی، اس کے سامنے اس کا شوہر یعنی ابو لہب اونٹ چراتا تھا۔ دونوں کے پاس عقل اور ارادہ نہیں تھا۔ یہ رسول اللہ کے پیچھے چلتے ہوئے ان کی مخالفت کرتے اور آوازیں کستے۔ یہی ان کا شیوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دیں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک بازار میں لوگوں کو کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک شخص تھا جو یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ شخص جھوٹا اور صابی ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا۔ ان صحابی نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب ہے۔ ام جمیل اس قدر بدبخت عورت تھی کہ صبح و شام کانٹے چن کر لاتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور گھر کے دروازے کے سامنے پھینک دے۔ اس نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے شوہر اور قوم والوں کو چغلیاں کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا۔ یہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اشعار بھی پڑھا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم یعنی برائی والا کہا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ کسی مذمم کو لعن طعن کرتی ہے اور گالیاں دیتی ہے، اور میں تو محمد ہوں۔ اللہ رب العزت نے اسے عذاب جہنم بھی خاص قسم کا دیا اور اس میں اس کا ایک کام مقرر کر دیا۔ وہی عمل جو یہ دنیا میں کرتی تھی وہی دوسرے جہاں میں بھی کرے گی، اور دونوں میں مشابہت بھی بہت ہے۔ وہ یہ کہ جہنم کی آگ میں بھی یہ ایندھن ڈھویا کرے گی، آگ بھڑکائے گی، اس کی شدت کو چکھے گی اور شعلوں میں خود بھی جلے گی۔ اور دنیا میں یہ اپنی گردن میں رسی باندھتی تھی تاکہ لکڑیاں ان سے باندھ دے، اور جہنم میں بھی اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی، مگر وہ آگ کی رسی ہوگی اور وہ رسی اس کا گلا گھونٹے گی اور اسے ہلاکت اور موت کا مزہ چکھائے گی۔ سورہ لہب بھی انہی دونوں میاں بیوی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ دنیا کے بدترین شقی ہیں اور قیامت میں بھی ان سے زیادہ بدبخت اور شقی کوئی نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ تھے۔ یہ پتھر لے کر دوڑی ہوئی آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو اچک لیا اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے۔ حضرت ابو بکر نے اس سے پوچھا کہ تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر آ رہا ہے؟ وہ بولی، تو تم تو میرا مذاق اڑا رہے ہو، تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اس طرح ام جمیل اپنے کینہ اور بد اخلاقی پر قائم رہی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ صورت اپنے شان نزول کے حوالے سے ایک معجزہ ہے، کیونکہ اس میں دعویٰ ہے کہ ابو لہب بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ اس کے ذریعے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ دونوں میاں بیوی ایمان نہیں لائیں گے، نہ ظاہراً نہ باطناً، اور وہی ہوا۔ اس طرح یہ نبوت پر ایک انتہائی عظیم الشان دلیل ہے۔